ناظرین، جدید میڈیکل سائنس جو ہے، ان کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے کم و بیش پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، کس لیبارٹری میں وہ موجود تھا؟ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، لیکن اس وقت یہ تمام باتیں قرآن کی روشنی میں بتا کر ہمیں سمجھا دیا کہ تا قیامت سائنس قرآن کی محتاج رہے گی، قرآن کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو جو ہے وہ حوصلہ دے اور ناظرین بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر تیار ہو جاتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، اور ناظرین حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب یہی ہے، رب تعالیٰ سکھاتا ہے۔ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ رب تعالیٰ سکھاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، جہاں پر ماں کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں میں سے حصہ ماں کو عطا فرمایا، اسی لیے ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ناظرین اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ انسانی صورت میں ہو، چاہے ناظرین غیر انسانی صورت میں ہو، کوئی پرندہ ہو، جانور ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے ماں کا درجہ دیا، ناظرین وہ اپنے بچوں کی، آپ نے دیکھا کبھی کہ مرغی کے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی چیل آ جائے، کوئی بڑا پرندہ آ جائے تو مرغی اپنے بچوں کو، یعنی چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اور میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھیں کہ جس میں وہ مقابلے پر تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین میں نے دیکھا کہ ایک باز آ کر چوزے کا شکار اس نے کرنا چاہا، لیکن مرغی کیا حیثیت ہے اس کی باز کے سامنے، شاہین کے سامنے، لیکن ناظرین وہ بالکل سینہ تان کر کھڑی ہو گئی اور اس نے مقابلہ کیا اور اسے شکار نہیں کرنے دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے جو ناظرین مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ شہد کی مکھیاں دور دراز باغات میں سے ایک ایک پھول سے رس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کر لیتی ہیں۔ ان میں سے ایک ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان میں سے پھر ایک ماہر مکھی ایسی ہوتی ہے جو سائنسدان کی طرح، سائنٹسٹ کی طرح یہ جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی۔ اور پھر ناظرین انہی میں سے ایک مکھی ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو ناظرین پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر اسے ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم انداز میں کام کرتی ہیں کہ ناظرین اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سورہ نحل میں یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جا کر دور دراز علاقوں سے جا کر پھل چوستی ہیں، یہ سارے کام کرتی ہیں، نہیں یہ عقل کس نے دی، یہ سمجھداری کس نے دی؟ اور پھر میں نے کہا نا کہ ایک ماہر سائنٹسٹ کی طرح جو ہے وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے پھل زہریلے ہیں اور کون سے پھل میٹھے ہیں۔ پھر ایک ماہر انجینئر کی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ شہد اور موم کو وہ علیحدہ علیحدہ کرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح ایسی بھی مکھیاں ہیں کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ گھر بناتی ہیں۔ یہ ساری عقلیں، سمجھداریاں ان میں کہ جن میں کوئی شعور نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی یہ سکھایا ہے۔ قرآن کریم ان تمام باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔